السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، علم تفسیر ان خزینہ حیاء علم کی کنجی ہے جس کے بغیر قرآن علوم معارف کا باب ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ خواہ لوگ قرآنی الفاظ کو دین میں ہزاروں مرتبہ دہراتے رہیں، لیکن ان کا مفہوم و معنی تفسیر کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے تفسیر کا پڑھنا، تفسیر کا جاننا، تفسیر کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ چاہے آپ مدرسے میں ہوں، چاہے آپ مدرسے سے باہر ہوں، چاہے معلم ہوں، مدرس ہوں، خطیب ہوں، مقرر ہوں، سب کے لیے تفسیر کا جاننا نہایت ہی ضروری اور اہم ہے، کیونکہ تفسیر کے بغیر آپ قرآن کے معنی، قرآن کے مفہوم کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ تو اسی لیے میں کچھ کتابوں کا ریکمنڈ کر رہا ہوں۔ ان میں سے چند کتابیں میں نے یہاں پر نوٹ کی ہے۔ سب سے پہلی کتاب جو ہے وہ احسن البیان ہے۔ یہ احسن البیان ہے، حافظ صلاح الدین یوسف کی کتاب ہے۔ یہ اردو میں ترجمہ ہے، آپ اس کو مطالعہ میں لے سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں۔ احسن البیان بھی بہت ہی اہم کتاب ہے، اچھی کتاب ہے اردو داں کے لیے۔ جو لوگ اردو جانتے ہیں، اردو سمجھتے ہیں، ان کے لیے احسن البیان بہت ہی اہم کتاب ہے۔ اس کے بعد دوسری کتاب ہے تفسیر جلالین، جو مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہیں۔ یہ کتاب بھی بہت اچھی کتاب ہے، اس کا بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح تیسری کتاب جو ہے تفسیر ابن کثیر ہے۔ یہ تو بہت ہی اہم کتاب ہے اور یہ اردو میں بھی آ چکی ہے یہ کتاب۔ اس کو آپ پڑھ کر قرآن کے الفاظ و معنی، مفہوم حدیث کی روشنی میں جان سکتے ہیں۔ انہوں نے حدیث کی روشنی میں اس کتاب کو نقل کیا ہے اور تفسیر کی ہے۔ بہت ہی اہم کتاب ہے تفسیر ابن کثیر، اور ایک مشہور کتاب ہے، ضخیم کتاب ہے۔ اس کا بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ خطیب ہیں، مقرر ہیں، تو آپ کے لیے اور ضروری ہے یہ کتاب مطالعہ کرنا، اسی لیے آپ اس کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح چوتھی کتاب ہے فتح القدیر۔ یہ بھی بہت ہی اہم کتاب ہے، جو امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہ اردو میں بھی شاید آ گئی ہے، آپ اردو میں بھی اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ عربی بھی تھوڑی بہت جانتے ہیں تو یہ آپ مطالعہ کر پائیے۔ پانچویں کتاب ہے تفسیر قرطبی۔ یہ بھی اردو میں بھی ہے اور عربی میں بھی ہے۔ یہ بھی بہت ہی بہتر کتاب ہے، اہم کتاب ہے، جو بڑے بڑے مقرر اور بڑے بڑے مدرس یہ سب کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آپ ان کتابوں کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تفسیر قرطبی یہ بھی حدیث کی روشنی میں بھی تفسیر کی گئی ہے، اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت ہی بہتر طریقے سے، عمدہ طریقے سے اس کتاب کو تفسیر کیا ہے۔ چھٹی کتاب ہے برہان التفاسیر۔ یہ بھی ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جو مبلغین کے لیے بہت بہترین کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے۔ جو کسی یہ سلطان کے تفسیر کے مقابلے میں اس کتاب کو انہوں نے تفسیر کیا تھا، ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہ بھی بہت ہی ضخیم کتاب ہے، آپ اس کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ساتویں کتاب جو ہے تفسیر المقباس من تفسیر ابن عباس، جو تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے، آپ ان کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہ بھی بہت ہی اہم اور بہت ہی ضخیم کتاب ہے۔ اس کا بھی آپ مطالعہ کر کے آپ قرآن کے معنی، مفہوم، قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ اس کو جان سکتے ہیں۔ تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس، اس کتاب کا نام ہے تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس۔ بہت ہی اہم کتاب، بہت ہی بہتر کتاب ہے۔ اسی طرح آٹھویں کتاب جو ہے وہ احکام القرآن ہے۔
یہ احکام القرآن ابن عربی کی ہے، یہ بھی بہت بہترین کتاب ہے، ضخیم کتاب ہے، آپ اس کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں، بہت ہی اچھی کتاب ہے، اور یہ بھی انہوں نے بڑے ہی حکمت اور دانائی کے ساتھ اس کتاب کو انہوں نے تفسیر کیا ہے۔ 9ویں کتاب آپ کے پاس یہ ہے انوار التنزیل و اسرار التاویل، یہ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہم تفسیر بیضاوی کے نام سے جانتے ہیں، جو ثامنہ میں یہ کتاب پڑھائی ہوتی ہے، جب فراغت ہم لوگ کرتے ہیں اس وقت یہ کتاب پڑھائی ہوتی ہے لاسٹ کلاس میں۔ یہ بہت ہی بہترین کتاب ہے، یہ بھی بہت بہترین تفسیر کی کتاب ہے، اس کا بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح 10ویں کتاب ہے تذکرۃ العریب فی تفسیر الغریب، یہ بھی بہت ہی بہترین تفسیر ہے، امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جو بہت بہترین کتاب ہے، اس کا بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ جو انہوں نے بڑے ہی پوائنٹ چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں، آپ اس کا بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں، اپنے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ تفسیر کے لیے بہت بہترین کتاب یہ بھی ہے، آپ اس کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ 11ویں کتاب ہے تفسیر البغوی، یعنی معالم التنزیل اس کتاب کا نام ہے، اس کا بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت ہی ضخیم کتاب ہے، اچھی کتاب ہے۔ اگر آپ تھوڑا بہت بھی عربی وغیرہ جانتے ہیں تو اس کا بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں اور اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ بھی بہت بہترین اور ضخیم کتاب ہے، جو اس کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ 12ویں کتاب ہے ذکر للعالمین، جو امام جلال الدین علیہ کی کتاب ہے، جو بہترین کتاب ہے، اس کا بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح بہت ساری تفاسیر کی کتاب ہیں جو آپ مطالعہ کر کے قرآن کے معنی و مفہوم کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑی بہت بھی عربی جانتے ہیں تو ان کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہ کتاب بھی اردو میں ہے، آ چکی ہے شاید یہ کتاب اردو میں، آپ اس کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں، یعنی تفسیر ذکر للعالمین۔ السلام علیکم۔